بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. صدق الله مولانا العظيم. اسی صورت میں قرآن کریم کے ساتھ کافروں نے جو طرز عمل اپنایا، اللہ تعالی نے وہ میرے اور آپ کے سامنے رکھا. وہ کتنا گرا ہوا طرز عمل تھا قرآن کے ساتھ. قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ اس قرآن کو مت سنو، شور مچاؤ، اس پر ہرگز کان نہ دھرو. ان کا طرز عمل یہی تھا، اور مکہ میں آنے والے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں دیا جاتا. مکی زندگی کا ایک دور وہ ہے جس میں سب سے مشکل کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تھا، آپ کا پتہ پوچھنا تھا. اس لیے ابو ذر غفاری جیسے لوگ خفیہ آئے اور بڑی مشکل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ پائے. یہ جو طرز ہے، قرآن کریم نے فرمایا تم یہ جو حق سے آنکھیں بند کرتے ہو، اور اللہ نے جو تمہیں عقل اور شعور دیا ہے، اس کے ذریعے تم سچائی کو سمجھنے کی، غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہو، کل قیامت والے دن یہ چیز تمہارے لیے حد درجہ تباہی اور بربادی کا سبب بنے. تمہارا کام ہے، اور بھائی یہی سبق آج میرا اور آپ کا ہے کہ ہم آنکھیں کھلی رکھیں، دل و دماغ کو کھلا رکھیں، اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کریں. اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کریم کے ذریعے ہمیں جو روشنی عطا کی ہے، اس روشنی کے ذریعے چیزوں کو دیکھے. جو حق ہو اس کو قبول کر لے، جو باطل ہو اس کو کیا کرے، چھوڑ دے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دعا سکھائی، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ حق کا حق ہونا مجھے دکھا دیجئے، وارنا الباطل باطلا، اور اے اللہ باطل کا باطل ہونا مجھے دکھا دیجئے. کافروں سے قرآن نے فرمایا تم یہ جو آنکھیں بند کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ اس نبی کی اور اس قرآن کی بات سنو ہی نہیں، تمہیں کیا سمجھ، اگر یہ سچ ہوا تو قیامت والے دن تمہارا کیا بنے گا؟ وہاں تو تم آنکھیں بند نہیں کر سکتے، وہاں تو تم آنکھیں بند. اس لیے مسلمان کو حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور کے ارشادات سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ حکمت اور دانائی جو ہے
یہ مومن کو جہاں سے بھی نصیب ہو مومن کیا کر لیتا ہے، وہاں سے اس کو لے لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر لی، یہ سپیکر ہے جی، یہ ناجائز اور حرام ہے، کیوں جی کافروں نے ایجاد کیا ہے، یہ بالکل فضول بات ہے۔ ہمارے یہاں بھی لوگ دین کے معاملے میں تو یہ اصول نہیں چلاتے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ کمزوری دکھا دیتے ہیں دنیاوی طور پر۔ بہرحال اس آیت میں فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو فرما دیجئے، ارائیتم، تم دیکھتے نہیں، تم غور تو کرو ذرا، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہوا، ثم کفرتم بہ، پھر تم نے اس کا انکار کر دیا، من اضل ممن هو فی شقاق بعید، تو کون بڑا ظالم ہوگا، کون بڑا گمراہ ہوگا اس شخص سے، یہ تو حد درجہ گمراہی میں اور شقاوت اور بدبختی میں پڑا ہوا ہے۔ آگے جو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی قرآن کریم کی، ویسے تو قرآن کریم کی ہر آیت ہی عجیب ہے، لیکن بعض آیات تو ایسی ہے کہ قیامت تک ان کی سچائی، قیامت تک ان آیات سے علم و فہم کے چشمے جاری رہیں گے۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں، جو اگلی آیت ہے، میں پہلے اس کا ترجمہ کرتا ہوں پھر اس کی میں تشریح عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنریہم، ان قریب ہم لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، فی الآفاق، دنیا میں، آفاق میں بھی، وفی انفسہم، اور خود ان کے اپنے اندر بھی، اتنی نشانیاں دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے سامنے یہ بات کہ یہ قرآن، یہ نبی بالکل حق ہے۔ اولم یکفی بربک، کیا کافی نہیں ہے تیرا رب، انہ علی کل شیء شہید، کہ بے شک وہ ہر چیز پر بھائی کیا ہے، گواہ ہے۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں، پہلا دونوں ہی صحیح ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ آفاق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اسلام کے جو ابتدائی حالات تھے مکی زندگی میں، چونکہ یہ مکی صورت ہے، مٹھی بھر جماعت، چاروں طرف سے مخالفت، نفرت، اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی فتوحات کا تذکرہ ہوا تو وہ حقارت سے مذاق اڑاتے ہیں۔ بھائی ذرا اس بات کو تازہ کرو، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے درس میں بھی گزری وہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں حضرت عثمان بن طلحہ سے بیت اللہ کے اندر جانے کی فرمائش کی تھی، تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت کافر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی چابی دینے سے اور اندر جانے سے کیا کر دیا تھا، روک دیا تھا، اور کیا کہا تھا، حقارت سے کہا تھا کہ جناب یہ حق تو مکہ کے سرداروں کا ہے، آپ کوئی سردار ہے، کیوں کھولیں آپ کے لیے؟ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں فرمایا، بس اتنا فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میری ملکیت میں ہوگی، یہ چابی کیا ہوگی، میری ملکیت میں ہوگی، یہ سارے اختیارات میرے ہاتھ میں ہوں گے۔ عثمان بن طلحہ نے غصے سے بہت بے ادبی کا جملہ، کافر تھے، کہا کہ اگر ایسا ہو گیا اس دن تو قریش ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، توبہ نعوذ باللہ۔ گویا کہ کیا کہا کہ آپ کی حیثیت نہیں بڑے بڑے سرداروں کے ہوتے ہوئے کبھی یہ وقت بھی آئے کہ بیت اللہ کی چابی کس کے پاس ہو، اس دن تو قریش ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اس دن قریش ذلیل و رسوا نہیں ہوگے، اللہ اس دن قریش کی عزت کو بڑھا دے گے۔ وقت
گزر گیا، مکہ فتح ہوا. بھائی کیا ہوا؟ مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. عثمان بن طلحہ کو پتہ تھا میں نے یہ گستاخی کر رکھی، اب بھاگ گئے، جا کے پہاڑی میں چھپ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا تلاش کرو کدھر. عثمان بن طلحہ صحابہ اکرام پکڑ کر لے آئے. لاؤ بھائی چابی پیش کر دی. آج چابی کھلی، چابی کے ذریعے بیت اللہ کھلا. عثمان بن طلحہ دیوانوں کی طرح سارا کچھ دیکھ رہے. اللہ کے نبی نے کوئی سختی ان کے ساتھ نہیں کی. بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کے بعد فرمایا ہاں عثمان، اللہ نے وہ دن دکھا دیا کہ نہیں؟ اب حضرت عثمان بن طلحہ کو تو سانپ سونگھ گیا. وہ دیکھ رہے تھے جو کچھ اس ہستی نے فرمایا 100% کیا ہو گیا؟ سچا ہو گیا. اب قرآن اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ زمانہ جب اسلام اجنبی ہے، اس کو ماننے والے مٹھی بھر لوگ ہیں اور اہل مکہ کے زیر عتاب ہیں. چاروں طرف قریشی سرداروں نے مخالفت اور نفرت کی چار دیواری میں ان چند لوگوں کو بند کر رکھا ہے. کہیں شیب ابی طالب ہے اور کہیں مکہ چھوڑ کر کو موجودہ ایتھوپیا حبشہ، وہاں ہجرت کرنی پڑ رہی ہے جان بچانے کے لیے. قرآن کریم نے ان آیات میں فرمایا سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ، ان قریب ہم دکھائیں گے کہ یہ اسلام کیسے پھیلتا ہے، کیسے پھولتا ہے، کیسے پھلتا ہے. اس مٹھی بھر جماعت کو ہم کیسے غلبہ دیں گے. فی انفسہم، یہاں تک کہ خود تمہارے اندر بھی، یعنی کعبہ بھی، بیت اللہ بھی، مکہ بھی اللہ جل جلالہ کس کے ہاتھ میں دے دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ. اور ایسے ہی ہوا. 13 سالوں میں جان بچا کر مدینہ ہجرت کرنی پڑی، لیکن پہلے سال ہی یہ بدر ہے، یہ احد ہے، کرتے 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 7-8 سال میں پورے عرب کی کایا پلٹ دی. اس لیے اس آیت کو جب اتری اور اس آیت کا جب اظہار ہوا، اس کا اندازہ صحابہ کرام کو ہے. بھائی اس کا انداز کیا ہے؟ دیکھو میں ایک مثال دوں. اگر ہمیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر ہمیں یہاں جھونپڑی میں نماز پڑھنے کا موقع ملا ہوتا کہ ہم یہاں ایک کونے میں جھونپڑی میں نماز پڑھ رہے ہیں، بارش آ رہی ہے، کیچڑ ہے، برا حال ہے، پانی ہے، اور آپ حضرات نے دیکھا تعمیر سے پہلے یہاں یہی کچھ تھا، اور دیکھتے دیکھتے اللہ نے مسجد بنا دی. دیکھتے دیکھتے کیا بنا دی؟ مسجد بنا دی. اب آپ سب حضرات نے یہاں کا پانی اور یہاں کی صورتحال بھی دیکھی اور اب بھی دیکھ رہے. تو جو صورتحال کی سمجھ آپ کو ہے کہ یار کہاں سے چلے کہاں پہنچے، وہ بعد والوں کو حاصل ہو. آپ اس چھوٹی سی مثال سے سمجھیے کہ شروع میں حالات اتنے تنگ، مٹھی بھر جماعت. قرآن کریم نے فرمایا آیاتنا فی الآفاق، ہم اپنی طاقت دکھائیں گے. اور جس دن اللہ کے نبی حجۃ الوداع پر تشریف لائے تو اتنا بڑا مجمع اور اتنا بڑا وقوع تو عرب میں کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ ایک ہستی حج کے لیے آ رہی ہے اور اس کے ساتھ کتنے رفقا ہے؟ 1,00,000 لاکھ رفقا ہے. اور پورے عرب میں کسی کی مجال نہیں کہ اس ہستی کے سامنے دم مارے. فرمایا ہم اپنی فتوحات اپنی طرف سے دکھائیں گے. اور پھر سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، بعد میں تو اللہ نے پھر خلفۂ راشدین کے زمانے میں فتوحات ایسی کھولی کہ پوری دنیا کے 70% رقبے پر اللہ نے ان لوگوں کو کیا دے دیا؟ غلبہ دے دیا. تو جو آگے اسلام کا پھیلاؤ اور غلبہ تھا اس آیت میں وہ فرمایا گیا کہ ہم عنقریب آپ کو اپنی طاقت اور اپنی نشانیاں دکھائیں گے. آپ دیکھیں گے یہ مٹھی بھر جماعت، یہ چند افراد والی جماعت، یہ وہ دین جس کو کہتے ہو اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، یہ وہ قرآن جس کے بارے میں تم یہ کہتے ہو لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون.
اللہ تعالیٰ اس کو جب طاقت دے گا یہ پوری دنیا میں پھیلے گا۔ اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے، جب اللہ تعالیٰ کبھی بھی حج اور عمرہ کے لیے لے گئے ہیں، پہلی دفعہ جب موقع ملا میں وہ کیفیت بیان نہیں کر سکتا، عصر کے بعد حرم میں پہنچے اور جا کے بیٹھ گئے کہ نماز کے بعد طواف شروع کریں گے، 10 منٹ کے بعد اذان شروع ہو گئی۔ اب وہ مکہ جہاں اس ہستی کا نام پوچھنے پر، پتہ پوچھنے پر کافر مارتے تھے، اب وہاں جب اذان شروع ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، کیوں بھائی گونجتی ہے کہ نہیں بات؟ اب اسی عرب میں، صرف وہی عرب نہیں، کیا عرب، کیا عجم، تیونس الجزائر سے لے کے چائنا کے کناروں تک پوری دنیا میں جائیے، سب سے زیادہ گونج یہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول ہے۔ تو یہ مراد ہے اس آیت میں، یہ تشریح بھی بالکل صحیح ہے۔ صحابہ تابعین سے ایک اور تشریح بھی مروی ہے، وہ بھی بالکل صحیح ہے، دونوں بالکل صحیح ہے۔ وہ کیا؟ قرآن کریم ارشاد فرما رہا، ہم تمہیں اپنی اس کائنات میں اپنی نشانیاں تمہیں دکھا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں سے خطاب کر کے کہا، لیکن ایسا نہیں کہ اس کائنات کے سارے راز ہم آج ہی کھول رہے ہیں، قیامت تک اس کائنات میں ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے، اور اپنی قدرت کی تہیں کھولتے رہیں گے۔ قیامت تک ایسا نہیں ہوگا کہ اس کائنات کے سارے راز کھل گئے، نہیں، بلکہ دن بدن اس کائنات کی چھپی ہوئی حقیقتوں کو، نشانیوں کو اللہ کیا کرتے رہیں گے؟ کھولتے رہیں گے، یہاں تک کہ خود انسانی وجود کے اندر نئی سے نئی ایسی دریافتیں ہوتی رہیں گی قیامت تک کہ انسان حیران رہے گا کہ خود ہمارے اندر اللہ کی قدرت کی اتنی نشانیاں چھپا رکھی۔ اب دیکھو نا بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بجلی کا کوئی تصور تھا؟ یہ اللہ ہی کی طاقت ہے، بندوں نے پیدا کی ہے۔ یہ جو جتنی زمین کی گیسیں نکلی ہے، کوئی تصور تھا؟ ہوائی جہاز اور یہ گاڑی اور یہ انجن اور پانی کو یوں نکال لینا اور یہ ہوا کے نظام، کوئی چیز نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ دریافتیں ہوتی گئی، ہوتی گئی، ہوتی گئی، اور اس کائنات میں شعاعوں کے ذریعے پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے درختوں میں آئے دن نئی سے نئی دریافتیں ہو رہی ہیں، آئے دن کیا ہو رہی ہے؟ نئی سے نئی محنت کر کے پتہ چلتا، اچھا فلاں سبزی میں اللہ نے یہ بھی طاقت رکھی ہے، یہ بھی رکھی ہے، مٹی کی اقسام میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ شعاعوں کے ذریعے، بھائی یہ تو ہماری زندگی میں ہو گیا نا۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا، آج سے کوئی 30 سال 35 سال پہلے چلے جائیں، وہ پی ٹی سی ایل ہوتا تھا پورے گاؤں میں، پورے شہروں کے محلوں میں ایک، اور جب اگر کبھی سال میں ایک دفعہ کسی اپنے عزیز سے جو امریکہ ہوتا بات کر لیتے تو حیرت ہوتی کہ یار میرا رشتہ دار امریکہ میں بات کر رہا اور میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے، میں بول رہا ہوں۔ اور اب بھائی شعاعوں کے ذریعے کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ موبائل کیا ہے، پتہ نہیں آگے کیا کچھ آئے گا۔ بھائی کائنات کی ساری حقیقتیں کھل گئی ہیں، مکمل ہو گئی ہیں؟ نہیں، خود انسانی وجود نئی سے نئی، انسان کی آنکھ پر نئی سے نئی کتاب مارکیٹ آ جاتی ہے، یو اس کے اندر ایک یہ سسٹم بھی ہے اور اس کے اندر ایک یہ سسٹم بھی ہے، انسان کے دل و دماغ میں، اس کے بالوں میں، اس کے وجود میں۔ اب دیکھیں نا، کس کو پتا تھا کہ اللہ جل جلالہ نے جو دل کے وال ہے، جو دل کی نالیاں ہیں، اس کا سپیئر پارٹ بھی اللہ نے ٹانگ میں رکھا ہوا ہے؟ میں کسی کو پتا تھا؟ اور اب کیا ہے، نکال لیتے ہیں کہ نہیں؟
یہاں کی رگ نکال کے اس کے ذریعے کیا کرتے، دل کا آپریشن کر کے وہ رگیں نہیں ڈال دیتے، آگے پتہ نہیں کیا کیا ہونا ہے۔ اس لیے اس آیت کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ہم تمہیں اس کائنات میں اپنی نشانیاں اور خود تمہارے وجود میں اپنی نشانیاں قیامت تک دکھاتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے۔ جس طرح پیاز ہوتا ہے نا، پیاز ایک چھلکا اتارو تو اس کے آگے پھر ایک چھلکا، دوسرا اتارو تو پھر اس کے آگے، اسی طرح ہوگا اس کائنات میں۔ ہم نے اتنی اپنی قدرت کی نشانیاں چھپا رکھی ہیں، اتنی چھپا رکھی ہیں کہ انسان اگر 100 دریافت کرے گا تو 200 اور پڑی ہوگی، 200 دریافت کرے گا تو 400 آگے اور پڑی ہوگی، 400 دریافت کرے گا تو آگے 800 اور باقی ہوگی۔ یہی معاملہ بھائی کس کا ہے؟ انسانی وجود کا ہے۔ اب دیکھ لیے بھائی آخری بات، انسان کے اندر روح کیا بلا ہے، اللہ کی کتنی بڑی طاقت ہے۔ آج دنیا حیرت ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر اس پر تحقیقات کرتے ہیں، اور قیامت تک روح کے کرشموں میں ہی کہ اس کی طاقت کتنی ہے، یہ کیا کچھ کرتی ہے جسم میں، نئی سے نئی دریافتیں انسانی وجود پر ہوتی رہیں گی۔ تو فرمایا اب حاصل یہ ہو گیا، اللہ اس آیت میں جن آیات کے بارے میں فرما رہے ہیں ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اور قرآن بھی مراد ہو سکتے ہیں اس ماحول میں جب یہ تینوں عظیم ہستیاں کیا تھیں؟ اجنبی تھیں، اور اس سے مراد اللہ کی آفاق کی نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس نے فرمایا سنریہم آیاتنا، ان قریب ہم لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے جو ہم نے آفاق میں چھپا رکھی، وفی انفسہم، اور خود ان کے وجود میں چھپا رکھی ہے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ اتنی نشانیاں دکھائیں گے ہم لوگوں کو کہ ان کے سامنے بھائی حق کیا ہو جائے گا، بالکل واضح ہو جائے گا۔ اولم یکفی بربک، کیا آپ کے رب کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ الا، لوگوں کان کھول کر سن لو، انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے کافر قیامت والے دن اپنے رب کی ملاقات اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے سے منکر ہیں، یہ آخرت کا انکار کیے ہوئے ہیں، اور یہ انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اور ہم مسلمانوں میں بھی یہ دیکھتے ہیں، جو بندہ آخرت سے جتنا غافل ہے اس کی زندگی میں اتنی ہی تباہی اور بربادی ہے۔ بھائی اس کی زندگی میں کیا ہے؟ جس بندے کو اپنی آخرت کا جتنا استحضار ہے اس کے معاملات اتنے ہی اعلیٰ ہیں۔ جس بندے کے سامنے اس کی قبر جتنی ہی وہ اپنی قبر کی طرف متوجہ ہے، بھائی ظلم کرنے کا کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے اس زمین پر بھی تباہی اور فساد انہی لوگوں نے مچا رکھا ہے جو آخرت سے غافل ہے۔ جس مسلمان کو پتہ ہے کہ میں صرف میرے اور اللہ کے سامنے حاضری کے درمیان ایک جھٹکے کی موت ہے، بھائی کیا ہے؟ ایک جھٹکے کی موت ہے، جیسے نیند یوں آئی نہیں بندہ سو گیا، تو بھائی موت بھی کیا ہے، نیند ہی کی طرح یوں گیا بندہ اور اللہ کے سامنے پہنچ گیا۔ جس بندے کو اپنی آخرت کا استحضار ہے تو بھائی اس کو پھر کسی اور طرح سے اس کو تزکیہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے آخر میں یہ جو سورتوں کے آخر میں جو قرآن کریم جو بات وہ پوری سورت کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اس سورت میں سارا کچھ بیان کر کے آخر میں فرما دیا، لوگوں الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، یہ جتنے بھی کافر ہیں یہ قیامت والے دن اپنے رب کی ملاقات اور اپنے رب کے سامنے کی حاضری سے غافل ہیں۔ الا، لوگوں کان کھول کر سن لو، انہ بکل شیء محیط، وہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جب اس نے پہاڑوں اور آسمانوں اور سمندروں کا پورا احاطہ کر رکھا ہے، تم 5 فٹ کی کیا بلا ہو، تمہیں تو قابو کرنا 1 منٹ کا کام ہے اس اللہ کے لیے۔ اور جب اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے تو وہ جب چاہتا ہے کسی چیز کو لے لیتا ہے اور جب چاہتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت اور اسی کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.